بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اسماعیل معززین شہر کی نظریں قبول کر رہا تھا اور اس کے بے ضمیر گماشتے غزنی کے گلی کوچوں میں نظام شاہ پر الزام تراشی کرتے پھر رہے تھے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہارے روحانی مسیحا کا اعمال نامہ کس قدر سیاہ ہے۔ حکومت کے زرخرید غلام سادہ دل لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ خود نظام شاہ کیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، پھر وہ تمہارا علاج کیا کرے گا۔ امام رکن الدین مسعود نے غزنی کی رعایا کے ذہنوں میں شک کا جو بیج بویا تھا، امیر اسماعیل کے کارندے ناشائستہ الفاظ کے پانی سے اسی بیج کو سیراب کر رہے تھے تاکہ وہ جلد از جلد پھوٹ کر ایک تناور درخت بن جائے۔ نظام شاہ کے خلاف اس گمراہ کن تشہیر نے دارالحکومت کے باشندوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کے حوالے سے نظام شاہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا۔ یہ شہر غزنی کے پڑھے لکھے لوگ تھے جو صرف مادہ پرستی اور عقل کی روشنی میں ایک مرد قلندر کی شخصیت کا جائزہ لے رہے تھے، اور پھر ان کے دماغوں نے فیصلہ صادر کر دیا کہ نظام شاہ بھی ایک انسان ہے، اس لیے بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جو آسودہ حال خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہمیشہ نظام شاہ سے ناراض رہا کرتے تھے۔ ان کی ناراضگی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ نظام شاہ نے انہیں کبھی لائق التفات نہیں سمجھا۔ وہ اکثر قیمتی تحائف اور نظریں لے کر ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، مگر نظام شاہ انہیں مسجد کے دروازے ہی سے ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ اس قبیل کے لوگ چاہتے تھے کہ نظام شاہ کی دعاؤں کے اثر سے ان کے ناجائز مقاصد اور حرام تمنائیں بارآور ہو جائیں۔ اس سلسلے میں نظام شاہ جیسا مرد پاک باز اپنا دست دعا تو کیا بلند کرتا، اس نے ان ہوس پرستوں کو اپنے حضور لب کشائی کی بھی اجازت نہیں دی اور ان کے بڑے ہوئے سوالی ہاتھوں کو اس طرح جھٹک دیا جیسے کوئی باشرہ مسلمان اپنے لباس پر گر جانے والی نجاست کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی یہ مختصر سی جماعت نظام شاہ کو انتہائی ناپسندیدہ انسان سمجھتی تھی، اور آج جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ نظام شاہ حکومت وقت کے ماتوب قرار پائے ہیں تو ان کی زبانیں دراز ہو گئیں، اور وہ بھی امام رکن الدین مسعود کی طرح غزنی کے مرد قلندر پر رقیق و شرمناک بہتان تراشنے لگے۔ غزنی کے شہریوں میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ امام رکن الدین کے پیش کردہ شواہد اور دلائل انہیں ورغلاتے تھے کہ وہ نظام شاہ کی روحانیت کے منکر ہو جائیں، مگر نظام شاہ کی شان بے نیازی ان سے سرگوشیاں کرتی تھی کہ غزنی کا مرد قلندر ان تمام الزامات سے بری ہے۔ دل و دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کے اس طوفان نے انہیں بڑے عجیب کرب سے دوچار کر دیا تھا، اس لیے وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے اور مجبوراً انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر بھی وہ نظام شاہ کی اس بات سے متفق تھے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے سیاسی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے کمزور اور غلط کاندھوں پر بار امانت ڈال دیا ہے، اور اس سیاسی لغزش کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ غزنی کے باخبر عوام کا یہ طبقہ فطری طور پر غیر جانبدار تھا، اور اپنی اسی غیر جانبداری کے سبب وہ نظام شاہ کی رائے سے اتفاق کرتا تھا کہ محمود ہی سلطنت غزنی کا جائز وارث ہے۔ یہ غزنی کے باشندوں کی دماغی اور دلی کیفیات تھی جو تعداد میں بہت کم تھے، اور جہاں تک عوام کی اکثریت کا سوال تھا تو اس پر امام رکن الدین مسعود کی لفظی شعبدہ بازی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ غزنی کی عوام کی یہ اکثریت غریبوں، محتاجوں، ناداروں، مزدوروں اور بے سہارا انسانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی وسوسوں کی آندیاں چلی تھیں اور آنکھوں کے سامنے شک کا اندھیرا پھیل گیا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی عقیدت کی تیز بارش نے اس گرد و غبار کو دھو ڈالا، اور حسن زن کی جلتی ہوئی قندیل نے آگے بڑھ کر بدگمانی کی تاریکی کا گلا گھونٹ دیا۔ ان سادہ دل انسانوں کی نظروں میں نظام شاہ کا پورا ماضی ابھر آیا، اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ آبلا پا نظام شاہ کیسے کیسے بھیانک خارزاروں سے ہنستے ہوئے گزرے ہیں، اور اہل اقتدار کی بڑھتی ہوئی حیرت و ہوس کی آگ سے انہوں نے اپنا دامن کس طرح بچایا ہے۔ غزنی کے عوام کی اکثریت نے نظام شاہ کے ماضی کے ساتھ حال پر بھی نظر کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس مرد قلندر نے ان کے رشتے ہوئے ناسوروں اور سڑتے ہوئے جسموں پر کس کس انداز سے اپنی محبتوں کا مرہم رکھا ہے، اور انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ کی تسلیوں سے کیسے کیسے مایوس انسانوں نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو جمع کیا اور دوبارہ پوری توانائیوں کے ساتھ شہرائے حیات پر گامزن ہو گئے۔ انہیں یہ بھی یاد آیا کہ
کہ نظام شاہ کے سامنے کیسے کیسے فاسقوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور معصیت کے دائرے سے نکل کر فلاح و خیر کے کوچے میں داخل ہو گئے، اور انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ نے ہر غمزدہ کی غم میں شرکت کی اور کبھی اس کے روبرو اپنا غم بیان نہیں کیا۔ اہل غزنی کی نظروں کے سامنے ایسے بے شمار مناظر ابھر رہے تھے کہ جنہیں یاد کر کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور پھر ان کے دامن بھیگ گئے تھے۔ نئی حکومت کے کارندے ایک خاص منصوبے کے تحت نظام شاہ کے لباس زہد و تقوی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غزنی کی رعایا نے ان کے ایک ایک دعوے کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ تاج و تخت پر کس کا حق ہے، لیکن نظام شاہ کی حق تلفی ضرور ہوئی ہے۔ آخر اسی رعایا نے رسم زبان بندی توڑ ڈالی تھی اور وہ بے باک لہجوں میں بول رہے تھے۔ امام نے شیخ نظام شاہ پر بڑا بہتان تراشا، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، وہ جھوٹے ہیں اور اپنے اسی جھوٹ کے سبب دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام رکن الدین مسعود کی بینائی لٹ چکی ہے، اگر ان آنکھوں میں ذرا سی روشنی بھی باقی ہوتی تو وہ دیکھ لیتے کہ انہیں جس دنیا کی خواہش ہے وہی دنیا کب نظام شاہ کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی گڑگڑا رہی ہے اور وہ اسے قبول کر لیں، مگر نظام شاہ نے ایک بدکار عورت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا ہے۔ چاہے ان کے سر سے قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے، لیکن وہ دنیا سے کوئی رشتہ قائم نہیں کریں گے۔ ہم نے نظام شاہ کو ہر حال میں دیکھا ہے، اگر کوئی عبادت گزار ہے تو نظام شاہ، کوئی پرہیزگار ہے تو نظام شاہ، کوئی رزق حلال کمانے والا ہے تو نظام شاہ، کوئی غیرت مند ہے تو نظام شاہ، کوئی سچا ہے تو نظام شاہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غزنی میں نیک لوگ نہیں رہتے، مگر یاد رکھو کہ نظام شاہ ان نیکوں کے سردار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جبر و ستم ان کی سانسیں غصب کر لیں، لیکن نظام شاہ کی سرداری کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک معتوب شخص کی شان میں ایک طویل قصیدہ سن کر حکومت کے کارندے برہم ہو جاتے اور پھر انتہائی قہرناک لہجے میں بے دست و پا عوام کو دھمکیاں دینے لگتے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس بد زبانی کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ امیر اسماعیل کے فرمان کا مذاق اڑانے والی ایسی ساری زبانیں کاٹی بھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے امیر اسماعیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بے دست و پا عوام احتجاج کر رہے تھے۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے کہ امیر اسماعیل نے جس شخص کو معتوب قرار دیا ہے تم لوگ اسے محبوب کہتے ہو۔ حکومت کے کارندوں نے معصوم رعایا پر دہشت طاری کرنے کے لیے ایک اور بہانہ تراشا۔ اگر تم سکون کی زندگی چاہتے ہو تو امیر کی مکمل اطاعت کرو، اور مکمل اطاعت یہ ہے کہ نظام شاہ کی مذمت کرو، پھر تمہاری زبانیں بھی نہیں کاٹی جائیں گی اور تمہارے گھر بھی نہیں گرائے جائیں گے۔ حکومت کے کارندے ایک اور دھمکی دے کر چلے گئے۔ غزنی کے عوام نے مجبوراً اپنی زبانوں پر خاموشی کی مہر لگا لی، مگر ان کے دلوں نے گواہی دی نظام شاہ ہمارے محبوب ہیں اور محبوب ہی رہیں گے۔ پھر جب ملکہ غزنی کو اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ عوام کی اکثریت اب بھی نظام شاہ کو اپنا پیشوا سمجھتی ہے، تو اقتدار کی پیشانی پر کئی شکنیں ابھر آئیں اور طاقت کے چہرے پر نفرت و غضب کی کئی رنگ نمایاں ہو گئے۔ امام، تمہارا جوش تقریر، قدرت بیاں اور طاقتور دلائل سب کے سب رائیگاں گئے۔ ملکہ غزنی نے رکن الدین مسعود کو اپنے حضور طلب کرتے ہوئے کہا، ہمارے مخبروں نے خبر دی ہے کہ غزنی کی رعایا پر وہ ایک عارضی رد عمل تھا۔ تمہارے بوئے ہوئے شک کے بیج کو لوگوں کے عقائد کی زمین نے قبول نہیں کیا۔ غزنی کے عوام کی زبانیں ہمارے قہر و جلال کے باعث گنگ ہو گئی ہیں، مگر ان کے دلوں کے صنم خانے میں ابھی تک نظام شاہ کا بت موجود ہے۔ وہ اس بت کو توڑنے کے بجائے نئے انداز سے آراستہ کر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے امام رکن الدین مسعود کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا، مگر وہ ایک زمانہ شناس انسان تھے، اس لیے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے انتہائی پرزور لہجے میں بولے، ملکہ عالیہ، اگر غزنی کی نادان رعایا نظام شاہ کی مورت کو نئے رنگوں سے آراستہ کر رہی ہے تو پھر آپ اپنا دستی اختیار بلند کیجیے اور ایک ہی ضرب سے اس بت کو توڑ ڈالیے۔ امام رکن الدین مسعود ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہہ رہے تھے، میں نے تو ملکہ عالیہ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر نظام شاہ مجمع عام میں صاحبزادہ محمود کے سیاسی وجود کو جھٹلا کر امیر اسماعیل کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کی مذہبی بے راہ روی سے چشم پوشی کرتے ہوئے اسے ملک بدر کر دیجیے تاکہ عوام الناس اس فتنے کے اثرات بد سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے برعکس دوسری صورت میں اگر وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو پھر زندان کے ایک تاریک گوشے میں اس کی نامراد زندگی کا چراغ گل کر دیجیے۔ اس طرح آپ کی سیاسی ضرورت کی تکمیل بھی ہو جائے گی
اور غزنی کی تاریخ میں آپ کے نام سے ایک عظیم الشان کارنامہ بھی منسوب ہو جائے گا۔ آنے والی نسل ملکہ غزنی کو انتہائی عقیدت و احترام سے یاد کریں گی، اور کہنے والے بے اختیار کہا کریں گے کہ امیر البتگین کی حق پرست اور جانباز بیٹی نے مذہب اسلام کی بڑی خدمت انجام دی اور ہزاروں انسانوں کو گمراہی کی تاریک غار سے نکال کر صحیح عقائد کی تیز روشنی میں کھڑا کر دیا۔ امام رکن الدین مسعود اپنی دستار فضیلت بلند رکھنے کے لیے ملکہ غزنی کو انتہائی غیر دانشمندانہ مشورے دے رہے تھے، اور اقتدار کی بھوکی ملکہ بیٹے کی محبت میں نہ صرف اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھی تھی بلکہ اس کی عقل بھی زائل ہو گئی تھی۔ ملکہ غزنی نے نئے سپہ سالار امیر جلال کو بھی طلب کر لیا، کیا تجھے میرے کرم کا اندازہ ہے اور کیا تو ہماری عنایتوں کا شمار کر سکتا ہے؟ ملکہ غزنی نے انتہائی درست لہجے میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ادنا خدمتگار ملکہ غزنی کی نوازشات کا شمار تو نہیں کر سکتا۔ امیر جلال کی زبان لڑکڑا رہی تھی، مگر اس کا اقرار ضرور کر سکتا ہوں کہ احسان شناسی کا جذبہ میرے خون میں شامل ہے۔ ملکہ عالیہ کسی بھی حال میں مجھے نمک حرام نہیں پائیں گی، تو پھر نظام شاہ کو ہماری قصیدہ خوانی پر مجبور کر دے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی، اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اس کی زبان کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کر دے۔ ایک بوڑھے قیدی کی زبان کاٹ دینا بہت آسان ہے ملکہ معظمہ۔ امیر جلال نے نصف قد تک خم ہوتے ہوئے کہا، وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک اوسط درجے کا فوجی تھا، مگر خوشامدانہ عادتوں نے اسے راتوں رات غزنی کا سپہ سالار بنا دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی اسی پست فطرت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نظام شاہ کو آپ کی قصیدہ خوانی پر اس طرح مجبور کر دوں گا کہ وہ غزنی کے گلی کوچوں میں صرف آپ ہی کی عظمتوں کا کلمہ پڑھا کرے گا، تو پھر جا اور اپنے اس دعوے کا ثبوت پیش کر۔ امیر البتگین کی عاقبت نا اندیش بیٹی نے اپنا جابرانہ حکم جاری کر دیا، اور سپہ سالار امیر جلال وحشیانہ عزائم کے ساتھ زندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نظام شاہ کی نحیف و نزار جسم پر اس قدر مشق ستم کی گئی کہ ان کا پورا بدن لالہ رنگ ہو گیا، اور پھر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ اپنے ہوش و حواس کھونے سے پہلے نظام شاہ یہی کہتے رہے، میں اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ نے اپنے اس عاجز بندے نظام شاہ کو جس قدر طاقت بخشی ہے، میں اسی کے مطابق بار بار کہتا ہوں کہ اسماعیل مسلمانوں کی قیادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس میں یہ صلاحیت ہوتی تو اپنے خالق کی قسم میں پہلا شخص ہوتا جو سر عام اس کے ہاتھ پر بیعت کر دیتا۔ اگر تو امیر کی اطاعت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر اپنے جاہل عقیدت مندوں کو یہ بات سمجھا دے کہ وہ غزنی کی عمارت کے قابل نہیں ہے۔ امیر جلال نے درندگی کی قبا پہن لی تھی۔ تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے نظام شاہ، اپنی ضعیفی پر رحم کا اور اپنے انجام کو عبرتناک ہونے سے بچا لے۔ تازیانوں کی کثرت اور تکلیف کی شدت سے نظام شاہ کے چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہے تھے۔ عہد اپنے خالق سے کیا جائے یا اس کے بندوں سے، عہد بہرحال عہد ہوتا ہے، اور عہد شکنی میرا مزاج نہیں۔ جھوٹے اور فانی اقتدار کے نمائندوں، تمہیں کیا معلوم کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور لفظ کی آبرو کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بخشی ہوئی زبان کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ میں تو محمود کے حق میں اہل غزنی کو اپنی زبان دے چکا۔ اگر تم لوگ میری زبان سمجھنے سے قاصر ہو تو پھر اسے میرے دہن سے جدا کر کے اپنی ملکہ کے حضور پیش کر دو۔ تم یہی تو چاہتے ہو، پھر یہ تعویل اور تاخیر کیوں؟ میں اپنا کام کر چکا، تم بھی اپنے کار سیاست کو تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ کہہ کر نظام شاہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب انہیں دوبارہ ہوش آتا تو امیر جلال ان سے امیر اسماعیل کی اطاعت کا مطالبہ کرتا، اور جواب میں نظام شاہ اپنے وہی الفاظ دہرا دیتے۔ کئی دن تک جبر و تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ بلاخر امیر جلال تک گیا اور اس نے ملکہ غزنی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں اس نامراد بوڑھی کی قوت برداشت پر حیران ہوں ملکہ عالیہ۔ بات کرتے وقت امیر جلال کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر میں نے مزید تشدد کیا تو نظام شاہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر امیر جلال کی بات سن کر ملکہ غزنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے اٹھے ہوئے سر کو آپ کے سامنے جھکانے اور اس کی پتھر کی زبان کو آپ کے حق میں نرم کرنے کے لیے بس ایک آخری راستہ باقی رہ گیا ہے۔ سپہ سالار امیر جلال نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، ملکہ عالیہ مجھے نظام شاہ کے اہل خانہ کی جانوں پر پورا اختیار دے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سرکش بوڑھا آپ سے رحم کی درخواست کرنے لگے۔ آخر تو کیا چاہتا ہے امیر جلال؟
ملکہ غزنی نے حیران ہو کر اپنے سپہ سالار سے پوچھا، بعض انسان اپنی ذات کے لیے بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ امیر جلال نے رک رک کر کہا، میرے اندازے کے مطابق نظام شاہ بھی انہی انسانوں میں شامل ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے دنیا کے ہر خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس قسم کے لوگوں کو موت کا خوف بھی متاثر نہیں کر سکتا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب ان کے قریبی عزیزوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر چیخ اٹھتے ہیں، اور پھر ایسے ہی نازک لمحوں میں ان کے اٹل فیصلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں ملکہ عالیہ کے حکم سے نظام شاہ پر انسانی تاریخ کا قدیم ترین تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اور تجربہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ نظام شاہ کے قریبی عزیزوں کو شدید آزار پہنچائے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ اس کے آہنی اعصاب میں لچک اور پتھر کی زبان میں نرمی پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ امیر جلال نے تشدد کے نئے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ غزنی کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اسی قہرناک لہجے میں بولی، تم کچھ بھی کرو، میں تو اس کی پتھر زبان سے صرف 2 الفاظ سننا چاہتی ہوں، اپنے لیے ملکہ عالیہ کا لفظ اور اسماعیل کے لیے امیر معظم کا لفظ، بس یہی 2 الفاظ میری اولین ضرورت ہیں۔ اگر تم اس ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتے تو پھر میں غزنی کے دوسرے شخص کا انتخاب کر لوں گا جو یقیناً تم سے زیادہ ہوشیار اور تشدد پسند ہوگا۔ ملکہ غزنی کی صفاک فطرت اپنے حقیقی خد و خال کے ساتھ نمایاں ہو چکی تھی۔ ملکہ عالیہ مطمئن رہیں کہ ان 2 لفظوں کی گونج صرف قصر شاہی کے ایک کمرے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ غزنی کے گلی کوچوں میں بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ سنائی دے گی۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ملکہ غزنی کی اجازت پاتی ہی امیر جلال کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا، مگر پھر یکایک اس کے چہرے پر گہرا اضطراب جھلکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالار غزنی کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو۔ کیا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ ملکہ غزنی نے امیر جلال کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نظام شاہ کی منہ بولی بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر جلال نے جھکی ہوئی نظروں اور کانپتے ہوئے لہجے کے ساتھ بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ ملکہ غزنی پہلے تو حیرت زدہ رہ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تجھے کس نے روکا ہے؟ اپنی شادی کا پیغام بھیج دے۔ مگر کیا تو یہ نہیں جانتا کہ نگار خانم اسد شیرازی جیسے مرتد اور منافق کی بیٹی ہے؟ میں سب کچھ جانتا ہوں ملکہ عالیہ، مگر یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ یکایک امیر جلال کے چہرے پر نفرت و غضب کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا تھا۔ ملکہ عالیہ اس راز سے بے خبر ہیں کہ میں نے امیر سبکتگین مرحوم کی زندگی میں نگار خانم کے لیے اپنا پیغام بھیجا تھا، مگر اسد شیرازی کی بیٹی نے جس حقارت کے ساتھ میرا پیغام مسترد کیا تھا، میں اس ذلت کو آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ اب ملکہ عالیہ سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے اس ادنا خدمتگار کو سرخرو ہونے کا موقع عنایت فرمائیں، مگر یہ شادی حالت جبر میں تو نہیں ہو سکتی۔ ملکہ غزنی نے کہا، کل کی طرح نگار خانم آج بھی انکار کر سکتی ہے، میں اسے اقرار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ امیر جلال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، نگار خانم سے شادی صرف میرا ذاتی مسئلہ ہی نہیں، اس میں غزنی کے سیاسی مفادات بھی پوشیدہ ہیں۔ میرے پاس ایسا ہتھیار ہے جس سے نظام شاہ کی روحانی شخصیت کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یکایک ملکہ غزنی کی کشادہ آنکھیں مسرت سے چمکنے لگی۔ اقتدار کی بو کی عورت سپہ سالار امیر جلال کے منصوبے کا مفہوم سمجھ گئی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ امیر جلال ایک کینہ پرور اور خود غرض انسان ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے انتہائی پستی میں اتر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اچانک ملکہ غزنی پریشان سی نظر آنے لگی۔ تیری شادی کی خبر سن کر اس شہر کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اگر ان کی باتوں پر حرف احتجاج آیا کہ ملکہ غزنی نے ایک بے سہارا لڑکی کو اپنے سپہ سالار کے حوالے کر دیا، یہ راز تو صرف اس کمرے کی دیواروں کی سینے میں پوشیدہ ہے، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ملکہ عالیہ نے اس کاروبار ستم میں اپنے سپہ سالار سے تعاون کیا؟ امیر جلال نے ملکہ غزنی کے اندیشوں کو دور کرنے کی غرض سے کہا، اور پھر ایک لعنت زدہ لڑکی کے لیے کون آپ کی عدالت میں احتجاج کرے گا؟ نظام شاہ کے علاوہ پورے شہر میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اسد شیرازی کی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ سپہ سالار امیر جلال کی تعویل سن کر ملکہ غزنی مطمئن نظر آنے لگی، اور پھر اسی روز امیر جلال نے مرحوم فوجی کی بیوہ، اس کے 22 سالہ جوان بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کو قید خانے میں ڈال دیا
اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ تینوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ زندان کے اندھیرے کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے جسم محسوس کر لیں کہ زنجیروں کا بار گراں کیا ہوتا ہے، پھر انہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔